ہائے ہائے ہائے. خوشنودی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر سلام. کہاں ہے فضائل سننے والے؟ کہاں ہے فضائل سننے والے؟ کہاں ہے فضائل کا نغمہ گانے والے؟ جو فضیلت میں نے بیان کی کیا آپ لوگوں تک پہنچی؟ آواز دی، آواز دی. اس کا یتیم بچوں نے پناہ کی. ذرا سوچئے کیا عجب المیہ ہے. یتیم عبداللہ کو پناہ دے تو کافر، یتیم محمد کو ستائے تو مومن. کیا عجب المیہ ہے زمانے کا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے میرا راستہ، میرے بندوں کے آنے جانے کا راستہ ٹوٹا ہوا تھا، میرے بندوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، میرے بندوں کی سہولت اور آسانیوں کے لیے اس کے دونوں بچوں نے راستہ سنوار دیا ہے. میری مخلوق کی سہولت کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے راستہ بنا دیا. بتاؤ اب ان کے پاک پر میں عذاب نازل کروں؟ یہ میری شان غفاریت کے خلاف ہے. توجہ دیدار گرامی، دنیاوی راستہ بنا دے تو بنانے والی اولاد ثواب باپ کو مل رہا ہے. تو جس ابو طالب نے خدا تک جانے والے، جنت تک لے جانے والے، کوثر تک لے جانے والے ایک نہیں 12 رہبروں کو پالا ہو. عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں. سبب بنا ہے نا، سبب بنا. اچھا میں نے روایت میں نہیں دیکھا کہ ان بچوں نے نیت کی ہو کہ یہ کام میں کرتا ہوں اپنے ابا کی سال ثواب کے لیے قربتاً اللہ. کہیں تذکرہ میں نے نہیں دیکھا ہے. روایت میں نے پوری پڑھی تفسیر میں، مگر کہیں یہ نہیں کہ بچوں نے نیت کی ہو. نہیں، نیت تو جب کرے گا تو پورا پہنچ جائے گا. یہاں تو ایک حصہ سبب بننے کا ہے. مومن بچوں کا باپ ہے، مومن بچوں کا باپ ہے. عمل وہ کریں گے ثواب والدین کو پہنچے گا. اب سمجھے عزیزو، ماتم ہم کرتے ہیں، مجلس ہم کرتے ہیں، نواح ہم پڑھتے ہیں، اداداری ہم کرتے ہیں، واجبات ہم ادا کرتے ہیں. ایک ایک ثواب خدا ہمارے والدین کو بھی دے رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اس لیے کہ ہماری عزاداری کا وہ ذریعہ ہے، ہمارے ماتم کا وہ ذریعہ ہے، ہماری عبادات کا ذریعہ ہے. اگر ہمارے والدین اپنی ایمان گودیوں میں ہمیں پروان نہ چڑھائے ہوتے تو آج اس منزل تک ہم نہ آتے. یہ ہمارے والدین کا احسان ہے کہ انہوں نے جب ہم پیدا ہوئے تو کان میں کہا علی ولی اللہ. ایک طرف اللہ کی کبریائی کا اعلان، رسالت کا اعلان، علی ولی اللہ کا اعلان، خلیفۃ بلا فصل کا اعلان. ہمارا کام پہلے ہی دن جب دنیا میں آیا تو کیا سنا؟ اذان و اقامت سنا. ہم کچھ بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہی ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. ہماری مائیں اپنے ساتھ ہمیں لے کے اذا خانوں میں جاتی تھیں. ہم نے سیکھا نہیں، دیکھا ہمارے ہاتھ اٹھنے لگے. بتاؤ یہ ثواب کسے ملے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی، آخری بات، تاکہ یہ ایمان کے وہ حقیقت اور ایمان کے وہ جواہر تھے جس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایک روایت اس سلسلے کی کہ یہ اس کا شان نزول کیا ہے، تاکہ بات میری آج مکمل ہو جائے. شان نزول، کچھ یہودی مسلمان ہوئے، توریت
پیغمبر کے زمانے تک پوری کتاب ابھی تحریف نہیں ہوئی تھی، پوری کتاب ابھی بدلی نہیں تھی۔ تمام علماء تفسیر لکھتے ہیں اس کی شان نزول میں، جتنے بھی علماء یہ تفسیر ہیں، کہ کچھ آیتیں اب بھی اوریجنل تھیں، جس کی دلیل میں آپ کو دوں۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ یہودیوں کا کیس آیا ہے تو مولا نے فرمایا امیر المومنین نے کہ تمہارا فیصلہ میں توریت سے کروں گا، تمہارا فیصلہ میں توریت سے کروں گا۔ توجہ چیزوں، انجیل والے آئے عیسائی کا، تمہارا میں فیصلہ انجیل سے کروں گا۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر مجھے مسند قضاوت میں بیٹھا دیا جائے تو داؤد کے چاہنے والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، جناب عیسیٰ کے چاہنے والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور مسلمانوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب پہلی مرتبہ پیغمبر کی گود میں امیر المومنین آئے ہیں ولادت کے بعد، تو کیا فرمایا؟ کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، کیا پڑھوں؟ قرآن پڑھوں؟ تو پیغمبر اسلام کے سامنے آپ نے سورہ نور پڑھا، توریت کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے صاحب توریت سے اچھی توریت پڑھی، صاحب انجیل سے اچھی انجیل پڑھی۔ اور جب اپنی باری آئی تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ تم نے قرآن میری طرح پڑھا۔ توجہ دیدار گرامی، پتہ یہ چلا پڑھنے والا پڑھنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ تھک گئے ہو تو میں اپنی بات اب ختم کروں، ورنہ ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بعد میں کچھ کہیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ تو ایک بابا نے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ آواز دیتے ہیں مولا، ابھی میں اس روایت کو مکمل کر رہا ہوں۔ مولا آواز دیتے ہیں، پہچانو سلمان میں کون ہوں، میں کون ہوں سلمان تم پہچانو۔ سلمان تمہیں پہچان، علی اکبر نامندی اپنی کتاب انوار المواہب میں لکھتے ہیں، پورے ٹھوس حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہچان سلمان میں کون ہوں۔ سلمان تمہیں پہچاننا ہے، ظاہر سی بات ہے مولا کو کیا مکے کے گریڑیے اور چرواہے پہچانتے ہیں؟ کل ایمان کو پہچاننے کے لیے کم سے کم سلمان اتنا ایمان چاہیے۔ عزیزو، جو بات بار بار میں پہلے دن سے کہتا چلا آیا ہوں، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اسی لیے کہ محبت علی کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، شراب سے بچائے، جوئے سے بچائے۔ یہ جو بات میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں، محبت علی کی خصوصیت یہی ہے، اتنا پاکیزہ ہے یہ موتی، اتنا پاکیزہ ہے یہ موتی کہ خدا کو ضمانت لینی پڑی کہ ان تک نجاست پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں ہماری گودیوں میں صاحبان ایمان پلے تو ہمیں ان تمام حرام کاموں سے بچنا ہوگا۔ خدا نے حرام کیا ہی اسی لیے ہے کہ ہر گودی میں علی والا پیدا ہو، حسین والا پیدا ہو، غدیر والا پیدا ہو۔ سلمان مجھے پہچانو میں کون ہوں سلمان؟ سلمان نے کہا لبیک مولائی۔ مولا آواز دیتے انا الذی حملت نوحا الی السفینہ، میں ہی وہ ہوں جس نے جناب نوح کو سفینے میں سوار کیا، کشتی میں۔ انا الذی حملت نوحا الی السفینہ، انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت، میں ہی وہ ہوں جس نے یونس کو بطن ماہی سے، مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ انا الذی جاوزت موسیٰ بن عمران البحر، میں ہی وہ ہوں جس نے موسیٰ کو دریائے نیل کے پار کیا ہے۔ انا الذی اخرجت ابراہیم من النار، میں ہی وہ ہوں سلمان، میں ہی وہ ہوں جس نے ابراہیم کو نار نمرودی سے نکالا۔ انا
मुनादिम मिन मकानिन करीब, कुरान मजीद में है आयत, युनादून मिन मकानिन करीब, कुछ ऐसे लोग होंगे जो करीब से कयामत की अजान देते होंगे, कयामत के मुअज्जिन होंगे जो कहते होंगे कयामत आ गई। मौला क्या कहते हैं? अना मुनादिम मिन मकानिन करीब, मैं कयामत का मुअज्जिन अजान देने वाला मैं हूँगा। पहचान सलमान में कौन हूँ? अना मुअल्लिम सुलेमान व दाऊद व ज़ुल्करनैन, मैं सुलेमान का उस्ताद, मैं दाऊद का उस्ताद, मैं ज़ुल्करनैन का उस्ताद। मैं कहूँगा मौला एक जिब्रील की उस्तादी तो लोगों की हला से उतरी नहीं थी। सलवात पढ़े भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलमान में कौन हूँ? अनल्लज़ी अग़रस्तु अशजारहा, जमीन पर जितने दरख्त हैं सब मैंने लगाए। अजरैतु अनहारहा, जितनी भी नहरें जारी है ये तमाम नहरें मैंने बहाई है। आप समझे अजीजों, रवायत में है कि मौला ने सिद्दीक़े ताहिरा को महर में दुनिया का मीठा पानी दिया था, और महर हमेशा मिल्कियत से दी जाती है, दूसरों के माल से नहीं दी जाती। समझे मौला ने जो कहा भाई तो अनहारा, दुनिया की तमाम नहरों को मैंने बहाया है। मुख्तसर एक बात कही है मौला ने एक बात कही है, मुख्तसर इतना है सलमान बस जान ले, अना कुदरतुल्लाह, मैं अल्लाह की ताकत हूँ। अल्लाह की दूसरी ताकत का नाम अली है, अली की दूसरी ताकत का नाम कुदरतुल्लाह है। यही तो खुदा कहना चाहता है, इतने कमानात रख के जो इंसान मेरा सजदा करे उसे अली कहते हैं। अजीजाने गिरामी, यही तो खुदा कहना चाहता है, पहचानो इतने कमालात का मालिक है अली, तो पहचानो वो अली का खुदा कितने कमालात का मालिक होगा। इसीलिए बोली सीना से पूछा कि आपने रसूल को रसूल क्यों माना? बोली सीना कोई मामूली आदमी तो नहीं था, डॉक्टरी की दुनिया का मुजीद कहा जाता है। बोली सीना से किसी ने पूछा तुमने पैगंबर को पैगंबर क्यों माना? तो क्या जवाब दिया उसने? क्योंकि अली ने नबी को नबी माना था। इसका मतलब ये है कि अली जिस जात को सजदा कर ले वो यकीनन लायक सजदा है। तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मौला फैसला कर रहे हैं, मौला किससे? तौरेत से, इंजील से। तो अभी उस वक्त कुछ ओरिजिनल बातें थी। अब्दुल्ला इब्न सलाम हाफिज था, हाफिजा किया था तौरेत का। 8-10 आदमियों के साथ ये मुसलमान हो गया, आया पैगंबर के पास। कुछ दिनों के बाद कहता है, जो इस आयत की शान नुज़ूल है आपके हवाले कर रहा हूं, जिसे तमाम उलमा ने लिखा है। कहता क्या है? पैगंबर खुदा, क्या आपकी इजाजत है मैं तौरेत की वो आयतें जो अभी तहरीफ नहीं हुई हैं उनको नमाज में दाखिल कर दूं, कुरान के सूरों के साथ उन आयतों को मिला के मैं पढ़ूं? क्या आपकी इजाजत है? पैगंबर ने कहा नहीं। हाज़िही खुतवाती शैतान, ये तो शैतान का रास्ता है। तुम इसका मतलब समझते हो नमाज नाकिस है, तुम ये समझते हो कि नमाज मुकम्मल नहीं है, तुम ये समझते हो कि खुदा हकीम नहीं है, तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने ये नमाज मैंने अपनी तरफ से बनाई है। क्या ये अल्लाह ने ये नमाज नहीं भेजी है? तवज्जो दीवाने गिरामी, पैगंबर इस्लामाबाद दे रहे हैं, हरगिज़ नहीं। आयत किसकी है? तौरेत कलामे इलाही है। क्यों नहीं दाखिल कर सकते सूरों के साथ? कल नहीं दाखिल कर सकते, इसलिए कि अगर आज ये तुम दाखिल करोगे तो कल दूसरों को मौका मिलेगा, कल तीसरों को मौका मिलेगा। पता चला जैसे तहरीफ हो गई तौरेत इंजील, हमारी नमाज का भी चेहरा बिगड़ जाएगा। तुम्हें हक नहीं है
پیغمبر کہتے ہیں حاضی خطوات الشیطان، حاضی خطوات الشیطان، یہ شیطان کے نقش قدم کی پرستش ہوگی، لہذا تم نماز میں توریت کی وہ آیتیں جو اللہ کا کلام ہے ان کو ملا نہیں سکتے ہو۔ ہم نے جیسی دی ہے ویسی ہی تمہیں ادا کرنی ہے، ہم نے جتنی دی ہے اتنی ہی ادا کرنی ہے، نہ تم میرے جانشینوں میں تعداد بڑھاؤ گھٹا سکتے ہو، نہ احکام الہی میں بڑھاؤ گھٹا سکتے ہو۔ ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے کربلا کے صحرا میں کیا کہہ رہے تھے، امام علی مقام بھی کربلا کے صحرا میں کیا کہہ رہے تھے، ان کان دین محمد، دین محمد، کسی دوسرے کا دین نہیں، کسی دوسرے کا دین نہیں، دین محمد، جس میں یزید کچھ بڑھا رہا تھا کچھ گھٹا رہا تھا۔ یزید سے پہلے کچھ لوگوں نے کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا، بنی امیہ نے کچھ بڑھایا کچھ گھٹایا۔ اسی طرح صلوات میں کوئی بڑھاؤ گھٹا نہیں سکتا ہے۔ بڑھانے کا مطلب کسی دوسروں کو داخل نہیں کر سکتے، گھٹانے کا مطلب آل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نبی وہ صلوات لیں گے ہی نہیں جو نبی کے ساتھ اگر آل پر درود نہ بھیجی جائے، آل کو ہٹا نہیں سکتے، دوسرے کسی اور کو داخل کر نہیں سکتے۔ کیا عظمت آل محمد ہے عزیزان گرامی، کیا عظمت آل محمد ہے۔ نماز میں دوسروں کو داخل کرو تو نماز باطل، اگر اہل بیت پہ درود نہ پڑھو تو نماز باطل۔ خوشنود محمد آل محمد سلام۔ عزیزان گرامی، عبداللہ ابن سلام سے پیغمبر نے کیا فرمایا، تم اس میں توریت کی آیتوں کو ملا نہیں سکتے ہو، بڑھا نہیں سکتے ہو، اور جو ہم نے پیش کیا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر کچھ اس میں بڑھایا اور گھٹایا ہذہ خطوات الشیطان۔ میں نے مکمل کر دیا موضوع۔ عزیزان گرامی، میری جو ذمہ داری تھی میں نے آپ حضرات کے حوالے کر دیا۔ میری ذمہ داری میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، میں یقیناً اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے زمانے کے امام سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا، یقیناً مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً میں نے جو حق ہے پہنچانے کا میں نے آپ کے چاہنے والوں تک نہیں پہنچا پایا ہوں، ابھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں مولا اے سرکار ولیعصر، یقیناً میری یہ کوتاہی ہے، مگر آقا مجھ سے جو ہو سکا میں نے پہنچا دیا۔ میں نے آپ کے چاہنے والوں تک حسینیت پہنچا دیا، غدیر پہنچا دیا، کردار اہل بیت پہنچا دیا، اقوال معصومین پہنچا دیا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی میرے مالک، تجھ سے اب میری گزارش و دعا یہ ہے میرے اللہ ہم سب کو حسینی بنا دے، ہم سب کو علی والا بنا دے، ہم سب کو کردار علی کا پابند بنا دے، ہم سب کو علی کے کردار کا میرے اللہ متوالا بنا دے۔ اے میرے مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا علی ہمیں چاہتے ہیں، جیسا میرا مولا چاہتا ہے اپنا غلام، ویسا میرے مولا کا ہم سب کو غلام بنا دے۔ اے میرے اللہ جو شب عاشور ہے، اے میرے مالک یہ وہ شب عاشور ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی ہے۔ میرے عباس، میں تو یہی کہتا ہوں عزادارو، جناب عباس غازی کی سب سے بڑی مظلومیت ہی یہی ہے، بازوؤں میں طاقت ہوتے ہوئے عباس کو مہلت لینی پڑی، ورنہ یہ سب جناب عباس کے ایک لقمے کے برابر نہیں تھے۔ اگر یقیناً مولا حسین غازی کو اجازت دے دیتے تو عاشور کے روز یزید کی راجدھانی شام میں عباس کا پرچم ہوتا، اور جناب عباس نے بھی اپنے آپ کو جذبات کا پابند نہیں بنایا ہے۔ عزیزو میرے دوستو، کل عاشورہ حسینی ہے، اتحاد کا دن ہے، اتفاق کا دن ہے، مل جل کے عزاداری کرنے کا دن ہے۔ جذبات کی پابندی حسینیت نہیں ہے، جذبات کی پابندی عباس غازی کی غلامی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سب مل کے آپس میں، آپ سب مومن ہیں، آپ سب عزادار ہیں، آپ سب علی والے ہیں، آپ سب حسین والے ہیں، مل جل کے عزاداری کر کے اتحاد کا ایک ایسی خوشبو پیدا کریے کہ مولا حسین ہم لوگوں کو دعائیں دے۔ عزیزو میرے دوستو، یہ عاشور کی شب ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مہلت لو عباس ایک شب کی،
غلط ہے عزیزو، یہ تو تاریخ کی مجبوری ہے لکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی نہیں ہے، مہلت دی ہے۔ ارباب بصیرت یہاں موجود ہیں اور تاریخ اسلام اور تاریخ کربلا کا مطالعہ کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی ہے۔ مہلت کیوں؟ دلیل دوں۔ اگر حسین کے قافلے والا کوئی یزید کی طرف چلا جاتا تو کہا جاتا حسین نے مہلت لی ہے، اور یزید کے قافلے والا خود حسین کی طرف آیا ہے، اس کا آنا بتا رہا ہے مولا چاہتے جو بھی ہے اہل ایمان وہ آ جائے قافلے ایمان میں، لہذا امام نے مہلت دی ہے۔ امام علی مقام کہہ رہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے۔ تلواروں بڑھو فیا سیوف خذینی، تلواروں بڑھو میرے سر کو قلم کر لو۔ عزادارو، یہ شب عاشور ہے، غم و اندوہ کی تاریخ، غم و اندوہ کی شب ہے۔ گلشن فاطمہ اسی رات کا بس مہمان ہے گلشن، اس کے بعد گلشن زہرا اجڑ جائے گا۔ عزادارو، قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی، اکبر کی جوانی خاک کربلا میں مل جائے گی، عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ ایک ایک بی بی اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے اپنے اپنے بہادروں کو شجاعت دلا رہی ہے، اور جناب عباس خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں۔ جناب عباس نے دیکھا ام فروا جناب قاسم سے کہہ رہی ہیں میرے لال قاسم کل حسین کو قربانی کا دن ہے۔ جناب ام لیلہ کہہ رہی ہیں اکبر میرے لال تم شبیہ پیغمبر ہو، پہلے قربانی تم دینا۔ عزادارو، ایک ایک بی بی اپنے اپنے جوانوں کو، اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے سرپرستوں کو داد شجاعت دے رہی ہے۔ جناب عباس کے کانوں میں خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ عباس گھوڑے سے اتر گئے، خیمے کے قریب گئے، دیکھا یہ ام کلثوم کا خیمہ ہے۔ ام کلثوم امیر المومنین کی چھوٹی بیٹی دیکھا خیمے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ عباس غازی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو عباس زندہ ہے، رونے کا سبب کیا؟ پیاس سے رو رہی ہو؟ کیا پیاس کی شدت نے تمہیں رولا دیا؟ کہا نہیں میرے عباس، میں پیاس سے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری بہن زینب کے پاس، تمام بیویوں کے پاس اولادیں ہیں جو اپنی اولادوں کو مولا حسین پہ کل قربان کریں گی، میں کل اپنے بھائی پہ کیا قربان کروں گی؟ میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ اے عباس، جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے مولا علی کی بیٹی، اے میرے آقا حسین کی بہن، رونے کی ضرورت نہیں ہے، عباس کل تمہاری طرف سے قربانیاں دے گا، یہ تمہارا بھائی ہے قربانی دینے کے لیے۔ عزادارو، کیا مصیبت ہے آل محمد کی۔ اور وہ دن آیا جب امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک انصار شہید ہو گئے، ایک ایک۔ عزادارو، پیاس کا عالم کیا ہے؟ اے صاحبان اولاد سنو کہ پیاس کیا ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں پیاس مجھے تڑپا رہی تھی، میں گئی پھوپھی اماں کے پاس۔ پھوپھی اماں زینب اس وقت اماں رباب کے خیمے میں بھیا علی اصغر کا جھولا جھولا رہی تھی۔ میں گئی اور جانے کے بعد علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں دادارو، گئی میں اور جانے کے بعد میں نے دیکھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ صاحبان اولاد سنو گے، مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو کیسے منہ ہلاتی ہے؟ میرے اصغر کی سانس نہیں آ رہی تھی، شہزادہ اتنا پیاسا تھا کہ سانس نہیں آ رہی تھی۔ جناب سکینہ کہتی میں اپنی پیاس بھول گئی، میں نے اماں کا دامن پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آؤ چلو حسین کے اصحاب کے خیمے میں چلتے ہیں، ممکن ہے اصحاب حسین اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی بچا کے رکھے ہوں تو بھیا علی اصغر کے لیے مانگ کے لائیں گے۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹی یہ وہ اصحاب نہیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پانی رکھیں اور حسین کے بچے تڑپتے ہوں، مگر تم کہتے
کہتی ہو بیٹی تمہارا دل رکھنے کے لیے چلتی ہوں. عزادارو جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے جناب زینب آگے بڑھی, اصحاب حسین کے خیمے میں گئیں. ایک صحابی کے خیمے میں کیا دیکھا؟ اصحاب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع ہے, مٹی ہٹاتے ہیں, جہاں کہیں زمین ٹھنڈی دکھائی دیتی ہے اپنا پیٹ سٹا کے زمین سے لیٹ جاتے ہیں. جناب سکینہ تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں یہ بچے تو ہم سے بھی کہیں زیادہ پیاسے ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا یا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کر. عزادارو کیا غم حسین ہے, کیا مصیبت آل محمد ہے. امام حسین علیہ السلام جب تمام قربانیاں دے چکے عزادارو, تو ایک مرتبہ مولا حسین میدان کربلا میں آواز دیتے حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. عزادارو ایک مرتبہ مولا کے کانوں سے آواز ٹکرائی, السلام علیکم ایھا الغریب. امام نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ زعفر جن کھڑے تھے. زعفر جن کھڑے, زعفر تم آئے ہو کہاں مولا؟ میری تاج پوشی ہو رہی تھی, مجھے جشن منایا جا رہا تھا. میری ماں آئی اور آگے کہتی ہے زعفر تجھے شرم نہیں آتی؟ زہرا کی چکیوں کا پالا حسین نرگہ یادا میں گھرا ہے. آیا ہوں مولا اجازت دیجئے ابھی ان ظالموں کو فنار کر دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں زعفر پلٹ جا, میری عدالت کے خلاف ہے کہ میں طاقتور کو کمزوروں پر مسلط کر دوں. دیکھیں مصیبتوں میں بھی حسین نے عدالت کو نہیں چھوڑا ہے. عدالت زعفر پلٹ گیا, ماں نے دیکھا زعفر آ گیا. زعفر میرے آقا کی جان بچ گئی ہو, تو آ گیا. زعفر نے سر جھکا لیا. ماں سمجھ گئی کہ میرے آقا کو چھوڑ کے آیا ہے, بازو پکڑ کے گھر کے باہر کیا. زعفر جا, مولا سے اب مرنے کی اجازت لینا, جنگ کی اجازت نہ لینا. امام کے پاس پھر آیا. امام نے کہا زعفر تم پھر آ گئے؟ کہا مولا واپس نہ کریے گا مولا, میری ماں گھر کے دروازے تک یہ کہتی ہوئی آئی ہے زعفر میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. اگر میرا آقا مارا گیا میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. زعفر جا میرے آقا پہ اپنی جان قربان کر, مولا مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. امام نے ایک مرتبہ زعفر کا بازو پکڑا. دادارو ایک شہید کی لاش پہ آئے جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا. پہچانتا ہے زعفر یہ کس کی لاش ہے؟ زعفر کہتا مولا میں نہیں پہچانتا. مولا رو کے کہنے لگے زعفر یہ میرے 18 برس علی اکبر کی لاش. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آواز دی مولا نے زعفر بتا کیا علی اکبر کے بعد اب حسین زندہ رہے گا؟ عزادارو امام اور آگے بڑھے, ایک لاش کے بعد پہنچے گا, دیکھتا یہ لاش جو ٹکڑے ٹکڑے ہے. کہا مولا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ میرے بھائی حسن کی یاد قاسم کی لاش. مولا اور آگے بڑھے, ایک لاش کے قریب پہنچے جس کے بازو کٹے ہوئے تھے. مولا نے کہا زعفر پہچانتا کس کی لاش؟ کہا مولا نہیں پہچانتا. کہ میرے برابر کا بھیا. زعفر چلا جا قبل اس کے کی صدائے استغاثہ حدود کربلا میں پہلے چلا جا. زعفر گھر نہیں گیا, پھر صحرا میں چلا گیا. زمین پہ یا حسین لکھتا ہے, ماتم کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. عزادارو زعفر ماتم کر رہا ہے مولا حسین کا. ہاں عزادارو شب عاشور ہے, میں پھر کہوں گا. عزادارو چھٹے امام نے فرمایا میرے جد کے غم میں رو, اگر تمہیں رونا نہ آئے تو خدا کی بارگاہ میں اسی وقت توبہ کرو کہ اللہ تمہیں غم حسین میں رونے کی توفیق دے دے. عزادارو امام نے رونے کی بڑی تاکید کی ہے. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے پھر آواز دی حل من ناصر ینصرنی. عزادارو ایک مرتبہ امام کو کچھ محسوس ہوا, ٹھنڈک کا احساس. اب جو ٹھنڈک کا احساس ہوا سر اٹھایا, کیا دیکھا؟ جبریل پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں. مولا باتیں تھے جبریل اپنا پر سمیٹ لے, حسین فاطمہ کا لال امتحان دے رہا ہے. یہ جھولا جھولانے کا وقت نہیں ہے جبریل.
ادادارو پھر میرے امام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی لبیک لبیک یا ولدی، اے میرے لال حسین اگر تو اجازت دے تیرا باپ علی مرتضیٰ حسین بلٹ کے کاردار میں آ جائے۔ ادادارو امام نے آواز دی بابا دعا کرو حسین امتحان دے رہا ہے۔ میرے امام نے آواز دی سنو گے ادادارو؟ میں کہوں گا میری ماں بہنوں ذرا اپنے ادا خانے میں تلاش کرو، کہیں کسی مادر مظلوم کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ میرے مولا کے کانوں سے آواز ٹکرائی لبیک یا ولدی، اے میرے لال اگر اجازت دے تیری ماں اپنے بالوں کو کھول دے۔ فاطمہ تڑپ رہی ہے، فاطمہ تڑپ رہی ہے۔ ہاں دادارو یقیناً بی بی آئی ہیں، بی بی آئی ہیں۔ دادارو میں تو کہتا ہوں اس شب آپ رو رہے ہو، کیا زینب نہیں آئے گی پرسہ لینے؟ کیا عباس نہیں آئیں گے پرسہ لینے؟ کیا بی بی زہرا نہیں آئیں گی؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں ذرا اپنے اگل بغل کسی آواز کا احساس کرو، کوئی مظلوم بہن سی سکتا نہیں میرے بھائیوں اور حسین کے داداروں محسوس کرو کہیں تمہارے درمیان امام زمانہ تو پرسہ لینے نہیں آئے ہیں۔ اے داداروں میرے حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ داداروں کانوں سے زینب و کلثوم کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ حسین دوڑے ہوئے خیمے میں آئے، بہن زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ آواز دی بھیا تمہاری استغاثے کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ادادارو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، مگر ادادارو یہ شب عاشور ہے، نہ جانے اگلے برس زندگی رہے نہ رہے، ہم رباب کو ان کے لال کا پرسہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ لہذا ادادارو بس 2-3 اہم روایتیں روکنے کے لیے کافی ہے۔ ادادارو جناب علی اصغر کو امام حسین نے مانگا بلاؤ بہن زینب مجھے دے دو۔ اے صاحبان اولاد، 6 مہینے کے بچے کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے، بس ادادارو احساس کرنا رونا، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ اے حسین کے ادادارو سوائے غم حسین کے، 6 مہینے کا بچہ، 6 سال نہیں 6 مہینے کا بچہ، اس کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے، اس کا گلا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور 3 پھل کا 3 یعنی گلے کی موٹائی سے بھی زیادہ۔ اور ماہرین نے اسے بیان کیا ہے، ہرملہ ملعون نے جو تیر چلایا تھا 3 پھل کا، عرب جب شرارتی گھوڑا رکتا نہیں تھا تب یہ تیر چلاتا تھا۔ سوچو ادادارو کہاں گھوڑے کا موٹا چمڑا اور کہاں 6 مہینے کے بچے کی ہلکی نازک کھال۔ امام نے کیا فرمایا؟ قوم اشقیاء میرا بچہ پیاسا ہے، میرے بچے کو پانی تو پلا دو۔ ادادارو بات آ گئی تو کہتا چلو آج دوسری قوموں میں بھی یہ جذبہ ہے باقی، دوسری قوموں میں بھی جذبہ باقی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے ایک علاقے میں آج بھی ادادارو جب تبرکات اضحیٰ گزرتے ہیں، جب تبرکات اضحیٰ گزرتے ہیں، علم آیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئی ہے کافرین، یہ ہندو مشرکین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، تعزیہ آیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، علی اکبر کا تحفظ آیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ادادارو سلجنا آیا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مگر جیسے ہی علی اصغر کا گہوارہ آتا ہے ہندو عورتیں چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ بورن ڈالنے لگتی ہے، اس لیے آواز دیتی ہے ربا اگر کربلا میں ہوتے تیرا بچہ پیاسا نہ ہوتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا یا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ ادادارو آپ کی
نے گریا بلند ہو گئی، آپ نے حق ادا ادا کر دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عزادارو، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے مصائب پڑھنے کا، آقا کے مصائب پڑھنے کے لیے عزادارو بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ آقا حسین آواز دیتے میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، تم سمجھتے ہو میں پی لوں گا؟ عزادارو ہے صاحبان اولاد، سوچنا 6 مہینے کے بچے کی کھال کتنی نازک ہوگی۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے عاشور کے روز اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا تو جل کے راکھ بن جاتا، اتنا دہک رہی تھی زمین کربلا۔ اور زمین کربلا پہ زہرا کے لال نے اپنی علی اصغر کو لٹا دیا، آؤ تم پانی پلا دو۔ ظالموں کو پھر بھی شرم نہیں آئی، حسین باپ نے فوراً اٹھایا کہ میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، یہ کہنا یہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ایک مرتبہ پکڑائے ہوئے ہونٹوں میں پھیرا، لشکر یزید رو رہا ہے، علی اصغر مسکرا رہے ہیں۔ اور مولا نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، پسر صاحب نے دیکھا کہیں انقلاب نہ آ جائے، آواز دے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہائے صاحبان اولاد، 3 بل کا تیر۔ میں نے سنا ہے عزادارو، پڑھا تو نہیں، میں نے سنا ہے کہ حرملا نے کہا تھا جناب مختار سے میرے پاس 3 تیر تھے، 2 خطا کر گئے، میں نے چلا نہ جا دے گا رسول اللہ اپنا گلا لے کے آ گئے، پھر میں نے چلا نہ جا دے گا کوئی نقاب بوجھ بی بی، اور ملا میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے۔ تیسرا تیر جب چلا عزادارو، 3 بل کا تیر، فانقلب الصبی بید ابی، بچہ باپ کے ہاتھ میں، ایک ہچکی لینے کا موقع نہ ملا۔ عزادارو ایک ہچکی لینے کا موقع نہیں ملا۔ احساس کریے عزادارو، میں